الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یعنی لکھوال دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام مواحد مجاہد عاشق رسول عاشق صحابہ عاشق اہل بیت بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم۔ یہ شادی خانہ آبادی کی محفل ہے اور دولہا حضرات جناب بھائی عمر صاحب عزیزم حافظ آزاد صاحب اور ارشد صاحب تین دولہے ہیں، ان کی شادی کی تقریب ہے ان کے لیے، اور خاص طور پر یہ برکت والی محفل جماعت ثانی اور رجب کے درمیان یہ محفل ہے انہی موضوعات پر۔ تو کچھ حضرات نے مجھے حکم دیا میں آپ کے سامنے، اس کے بعد قاضی شاہ صاحب وہ آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے، خاص طور پر جناب بھائی ندیم صاحب، بھائی اسد صاحب، وقاص عمر صاحب، بلال بالی، تمام حضرات سے اجازت لے کر اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک بار مل کر مجھے سبحان اللہ کی خوبصورت آواز سنا دیجیے گا۔ میں بیسکلی پنجابی سریکی اور اردو کے شاعر کچھ اس سے پہلے ندیم اور بلال بالی صاحب نے اچھا کلام سنایا، جو حافظ زوار صاحب ایک شعر ختم نبوت پڑھساں، امید کرے سا کہ میرے ساتھ دے سو، میرے نال نہ جسو، میرے عقید توڑا میرے عقید جتھی جتھی ملدا ویسی نہ اتھے تسی بول سو، تو اس تو بعد میں اندازہ ہو ویسی میں زیادہ دیر نہیں توڑے اور مہمان خصوصی درمیان زیادہ دیر حیل نہیں ہونا چاہتا۔ ایک شعر میں ختم نبوت پڑھساں کہ ایک فتنہ ہے اس دور دا سب تو بڑا فتنہ، انگریز نے یہ لانچ کیتا غلام محمد قادیانی، جس نے سب تو پہلے اپنی جھوٹی آیات کے ذریعے جہاد نو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک فتنہ ہے تاکہ جہاد ختم ہو جائے، امت مسلمہ دا جہاد ختم ہو جائے۔ اس فتنہ سے شروع کرنا پہ شعر پڑھتا پیا، اگر تسی سمجھے سو تو میں نال بول سو توجہ کرے سو کہ جہاد ختم کرن آلے نو کون پاگل نبی منیندا۔ سارے امریکن سبحان اللہ، اسے شاعر جو ہوتا نا ایسی مجبوری کہانی، لیکن جیڑا شاعر ہوتا نا اس نو پتہ لگتا رہا کہ بندے میرے توجہ کی اور مسئلہ کہانی تھوڑا تھوڑا قریب اگر آ جاؤ مزید بس صرف 10 تو 15 منٹ ادھر پچھلے جگہ ملے اس کے بعد بندے کھوتے وہ گیا جا سے شکریہ مہربانی کی اے جگہ خالی ہوگی تک آ جاؤ گے، کچھ دوست بیر چلوتے ہیں توجہ کرو سو۔ جہاد ختم کرن آلے نو کون پاگل نبی منیندا، تے انگریزاں تو ڈرن آلے نو کون پاگل نبی منیندا۔ نبی اللہ نو جان دیندا ہے جیڑی جاتے او جاہے جنت، تے لیٹرین وچ مرن آلے نو کون پاگل نبی منیندا۔ سلامت رہو سمجھ تو قرآن۔ نبی اللہ نو جان دیندا ہے جیڑی جاتے او جاہے جنت، تے لیٹرین وچ مرن آلے نو کون پاگل نبی منیندا۔ اور نبی ہووے تے کانا ہووے جہالتاں دا حساب ہووے، نبی ہووے اسد بھائی نبی ہووے تے کانا ہووے جہالتاں دا حساب کوئی نہیں۔ 100 سوال ان تے کس ہک دا تواڈے کولوں جواب کوئی نہیں۔ او قادیانی دے پیروکارو کوئی تکلی دلیل سمجھو، کتاب اتردی نبی دوتے نبی لکھیں دا کتاب کوئی نہیں۔ کتاب اتردی نبی دوتے نبی لکھیں دا کتاب کوئی نہیں۔ میں اپنے اصل موضوع طرف آؤں تو پہلے نہ ایک نظم انہیں اچانک میرے ذہن تے خیال آ گیا، کچھ ساڑھے ملک تے عذاب الہی اور کچھ ساڑھا امتحان، 100 تو زیادہ کم و بیش شہید ہو گئے پولیس مین، اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرماوے۔ پشاور مسجد دے اندر پولیس لینڈ دے اندر، لیکن یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ مختلف وجوہات۔ پوری دنیا دوتے مسلمان دا خون اتنا سستا کیوں، پوری دنیا دوتے جانوران دے حقوق دی تنظیم ہے دنیا دوتے، کسی جانور ہر جانور دے حقوق دی، لیکن مسلمان دا خون اتنا سستا کیوں، پوری دنیا دوتے مسلمان دے ظلم ہو رہا۔ مختلف خیالات ہیں، کوئی وجوہات ہو سکتی، کوئی جو وجوہات میرے ذہن تے نا وہ میں ایک بیان کرتا ہوں، پوری توجہ چاہیے کیونکہ شاعرہ ایک اپنا مقصدیت دے طور تے ایک میں نظم سنا کے اس کے بعد اپنی حاضری کا آغاز کرساں۔ جناب وقاص بھائی، اسد بھائی، جناب اور بھائی ندیم صاحب توجہ کرے سو کہ کوئی آدھا کسے نو کافر، کوئی آدھا کسے نو مشرک، کوئی آدھا گستاخ،
کوئی آدھا کسی نو مشرک تے آدھا گستاخ ہے کوئی کسی نو کفر دی آکھی ہو برابر تواڈی تکلیف نہیں ہوئی کسی کفر دی آکھی ہو برابر تواڈی تکلیف نہیں ہوئی کسی نو کوئی آدھا صلاۃ دتیاں بغیر اذان ادھوری ہوندی تو کوئی آدھا ہے جنازہ پڑھ کے دعا دوبارہ ضروری ہوندی تو کوئی آدھا ہے جنازہ پڑھ کے دعا دوبارہ ضروری ہوندی اور اوکھ چلا بھی یاد آندہ ہے کٹنے چلے بھوانی تسبیح کوئی آدھا ہے فلانی تسبیح تو کوئی آدھا ہے فلانی تسبیح کوئی آدھا ہے فلانی تسبیح تو کوئی آدھا ہے فلانی تسبیح اس سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حال بھی سنو کہ سن کے طارق جمیل دی گل مسعود اظہر دی گل بھی سنو توڑی سمجھ دیکھو یہ سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حل بھی سنو تو سن کے طارق جمیل دی گل مسعود اظہر دی گل بھی سنو جہاد فرض ہے جہاد فرض ہے جہاد بھول کے مٹا کے سر تو جسارے ویسو جہاد فرض ہے جہاد بھول کے مٹا کے جگ تو جسارے ویسو صرف مسیحتاں چ بڑے راسو تبات مسیحتاں چ مارے صرف مسیحتاں چ بڑے راسو صرف مسیحتاں چ بڑے راسو تبات مسیحتاں چ مارے ویسو یہ میرے مقصد کی گل ہے ہن میں اپنی نظم طرف آندر پیا پوری توجہ چاہیے کہ نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہے صدیق نال پیار کرنا پوری توجہ نال ہونے کرنا آخری اشعار ہیں دو چار میں توجہ نال پوری توجہ کر ویسا وہ سارے مل کے آخر سبحان نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق جو اژدہا سے ٹکرائے جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں عیاں ہو کیسے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق عیاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں بدن پہ ٹاٹ اوڑائے بدن پہ ٹاٹ اوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق بدن پہ ٹاٹ اوڑائے بدن پہ ٹاٹ اوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں لیکن جو نقل کا عادی ہے بلا اصل کیا سمجھے جو نقل کا عادی ہے بلا اصل کیا سمجھے بلا فصل کی عظمت کو بلا نسل کیا سمجھے بلا فصل کی عظمت کو یہ بے نسل کیا سمجھے جو نہیں سمجھتا ہے جو صدیق اکبر کی عظمت کو نہیں سمجھتا ہے ایک جمہوری سوال کر رہا ہوں پوری توجہ چاہیے ایک جمہوری سوال کر رہا ہوں کہ نبوت دی موندری اصحاب تھے وین تینوں کیڑی پیڑ ہے جنوں پیڑ نہیں مل کیا کہ سبحان اللہ نبوت دی موندری اصحاب تھے وین تینوں کیڑی پیڑ ہے اے باغ محمد رنگ رنگ دے میوین تینوں کیڑی پیڑ ہے اے باغ محمد رنگ رنگ دے میوین تینوں کیڑی پیڑ ہے اے ماں بہن کیوین تعلقات جیوین تینوں کیڑی پیڑ ہے اے گھر دے رسے میں تے گھر دے منیوین تینوں کیڑی پیڑ ہے او کملا تے جھلا تو کالا اکلا او دے بھاری پلا او دے راضی اللہ خدا دی خلافت نبی دا مصلی جنوں مرضی دے میں تینوں کیڑی پیڑ خدا دی خلافت نبی دا مصلی خدا دی خلافت نبی دا مصلی جنوں مرضی دے میں جنوں مرضی دے میں تینوں کیڑی پیڑ ہے تے جنوں پیڑ ہے تے وات بھی پیڑ ہے تے مسلسل پیڑ ہے اس نے چھوٹے جے ٹانک چھوٹے جے انجیکشن دیندا پیا توجہ کرے پین کلر درد نا اونوں پیڑ ہے اس نے چھوٹے جے ٹیکا تلاونا سنیا جی ایک انجیکشن دیندا پیا ایک خو دے دان میں نے ایک دو فرمائشیں ہیں خود دان ہوندا اکھ تے پٹیاں بدھیاں ہوندیاں ایک دائرے وچ گھومدا بدھ ہویا ہوندا اودی عقل محدود ہے سوچ محدود ہے عمل محدود ہے توجہ کرنی ایک خود دان ایک دائرے وچ ہنجتے کہ کر سکدن بس ڈیکو رات سلے سن پے ای توتے کہ کر سکدن جندے راز مقدر ازلاں توں ہن ستے کہ کر سکدن جندا سب بھی کچھ نہیں کر سکیا او دا کتے کہ کر سکدن
سلامت رہو سمجھ تو کرنا جہاں سپ بھی کچھ نہیں کر سکیا جہاں سپ بھی کچھ نہیں کر سکیا اندھا کتے کہ کر سکتے ہیں اور لفظان دے وضو کر کے دل پاک صفاق کرنے ایمان دی چھانی تے حق باتیں تو جدا کر چھانی لامنی مکس نہیں کرنا ایمان نو مکس نہیں کرنا حق تے باطل نو مکس نہیں کرنا ایمان دی چھانی لامنی تے چھانی عام نہیں لامنی چھانی لامنی کم از کم حق نواز جنگ دی ہے ایمان دی چھانی تے حق باطل تو جدا کرنا ہے حسنین دی نوکری تے حیدر دی دفاع کرنا حسنین دی نوکری تے حیدر دی دفاع کرنا ہے عثمان دی عظمت دا ہر طور حیا کرنا عثمان دی عظمت دا ہر طور حیا کرنا ہے ایک نام عمر گھن کے شیطان دفاع ایک نام عمر گھن کے شیطان دفاع کرنے رنگ راز بٹائیں دے ہوئے میں چہرے بھی پڑھ گننا رنگ راز بٹائیں دے ہوئے میں چہرے بھی پڑھ گننا صدیق دا نعرہ اللہ نسلان دا پتا کرنے صدیق دا نعرہ اللہ صدیق دا نعرہ لا نسلان دا پتا کرنے امن پسند قوم ہے امن پسند ملک ہے امن پسند لوگا کسی دا قیدہ چھیڑنا نہیں اپنا چھوڑنا نہیں کسی دا چھیڑنا نہیں اپنا چھوڑنا نہیں لیکن جیڑا لکھوالا لیں اور سادہ چھڑے سی اسا گھر تک کونی اسے گھر تک کو نہیں چھوڑنا کیونکہ ہر کہیں دا اپنا ہوندہ ڈھانگ تے ڈو ہے اسی سرے کی چاہ دیا ڈھانگ ڈو طور طریقہ ہر کہیں دا اپنا طور طریقہ ڈھانگے ڈوئے کوئی نماز پڑھے ہاتھ بان کے نماز پڑھے ہاتھ چھوڑ کے کوئی رفع جدین کرے نہ ہر کہیں دا اپنا ہوندہ ڈھانگ تے ڈو ہے کسے ڈھانگ تے ڈو نو میں کافر نہیں آتا کسے نال ذاتی دا کوئی اختلاف ہے کسے ہک جو دو نو میں کافر نہیں آتا سمجھ دے جو وکھرا گروہ ہے کہ وکھرے گروہ نو میں کافر نہیں آتا جیڑا کلمہ پڑھ دے مسلمان ہوں دے اسے کلمہ گونو میں کافر نہیں آتا مگر اے نممکن سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچانا کھاں جیڑا کتا بھوکی اب بکر اتے لسا اس نے کمیں مسلمان مگر اے نممکن سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچانا کھاں جیڑا کتا بھوکے ابو بکر ہوتے جیڑا پہلے مومن نمانے رسا اس نے کمیں مسلمان رسا اس نے کمیں آخری اشعار پڑھ دا پیاں اس کے بعد شاہ صبر نو دا خطاب سنسا اللہ تعالیٰ انہوں دولے حضرات دی شادی دی برکت فرماوے انہوں دے سکون عطا فرماوے اس دا ایک خوبصورت محفل کیتی ہے اپنی بجائے اس دے کہ کوئی بہنگم شور و شرابے لی محفل کرنے دے انہوں دے نبستی دعا کرے سو تے میں آخری دن پڑھ دا پیاں کہ روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکدا وہ جائیں دی قسمت دے بچ لکھی ہے شب اندھاری سمجھ نہیں سکدا وہ آج بھی رستہ میں کھین دے رہاں دیں تائی مسافر بھٹک نہیں سکدے ستارے آن دی کمال ساری عقل تو آری سمجھ نہیں ستارے آن دی کمال ساری عقل تو آری سمجھ نہیں سکدا توجہ کرے سو وہ جیڑا گھارے چ نہیں سوئی چھڑندا تو دے متھے کھجورا لینے مصرہ سننا وہ جیڑا گھر چ نہیں سوئی چھڑندا تو دے متھے تو دے ذمے کھجورا لینا ہے صدیق اکبر دی جان نثاری نو کاروباری سمجھ صدیق اکبر دی جان نثاری نو کاروباری سمجھ نہیں سکدا اور شعر سننا کہ میرے جو سینے دے وچ حسین ہے دسا میں سینے نو کیویں پٹا میرے جو سینے دے وچ حسین ہے دسا میں سینے نو کیویں پٹا حسین شاہ شادی منزل نو کوئی بھکاری شادی منزل نو کوئی بھکاری سمجھ نہیں سکدا ایک شعر بڑا تاریخی پڑھدا پیا کہ ابو بکر عمر دے نا دے بندے اگر موجود ان 72 پوری اگر تقریر پوری نظم پورے مشاعرے جو کوئی گل ایک پلے بن لو تو اوئی آمن دا مقصد پورا ہوگا میں گل کیتی ہے کہ گوگل سرچ کرو کتابہ لے لو انہانی اپنی کتاباں اگر ابو بکر اور عمر دے نا دے بندے کربلا موجود ہیں او دی کیا وجہ ہے ابو بکر عمر دے نا دے بندے انہی قبراں کربلا موجود ہیں او دی کیا وجہ ہے میں اگلا مصرع پڑھساں اس تو پہلے میں توجہ دلیندا پیا کہ کچھ ذی شعور بندہ آج بھی ذی شعور بندہ او دا بیٹا پیدا ہوئے تے کوئی بندہ اس نو آکے تیرا بیٹا پیدا ہوئے اپنے بیٹے دا نام رکھ تے او آکے میرے بیٹے دا نام رکھ چھوڑو بڑا
ایک اور بیٹا پیدا ہوئے کچھ عرصے تو بعد اس کو بندے کو بندہ سی شعور ہو انہوں نے اپنے بیٹے دوسرے دا نام رکھ تو آکی دا نام چ رکھو نکا بڑا نکا بڑا چھوٹا اکبر اصغر کوئی نام نہیں یہ کوئی نا نہیں ہے اکبر کوئی نا نہیں ہے اصغر کوئی نا نہیں ہے اصل نا دس نہیں تو تیری کتابوں جو چاہ کے میں دسے توجہ کرو تیری کتابوں جو چاہ کے میں دسے نا عظیم آستانے دو نمبری تنہ کر تاریخ دے بہانے دو نمبری تنہ کر ابو بکر نو اکبر عمر نو لکھی اصغر حسین دے گھرانے دو نمبری تنہ ابو بکر نو اکبر عمر نو لکھی اصغر ابو بکر نو اکبر عمر نو لکھی اصغر حسین دے گھرانے دو نمبری تنا کر ابو بکر عمر دے نا دے بندے اگر موجود ان 72 وچ توات ثابت تے پکی جاری تو پکی جاری سمجھ نہ سکدا توات ثابت تے پکی جاری تو پکی جاری سمجھ نہ سکدا اور تجھے نو مشکل کشا منے نے اسے نو مشکل دے وچ پھسے نے تجھے نو مشکل کشا منے نے اسے نو مشکل دیت پھسے نے تو کیے جنے نے علی دا نوکر تری مکاری سمجھ نہیں سکتا تو کیے جنے نے علی دا نوکر تری مکاری سمجھ نہیں سکتا ایک شیر حضرت صاحب اور عمر تے استقبالی طور تے کوئی نعرہ حضرت صاحب واسطے انہاں دے پوری تائید نال ایک دو شعر آخری دو چار شعر سے انہاں دی تائید واسطے پوری توڑی چاہیے کہ معاویہ دی وفا دا جھنڈا کسے منافق نو جاچ نہیں سکدا معاویہ دی وفا دا جھنڈا اے جے لوگ چندے معاویہ دی وفا دا جھنڈا کسے منافق نو جاچ نہیں سکدا تے کہاوت سنی ہوسی جو ماکھی کتے نو پاچ نہیں سکدا تے کہاوت سنی ہوسی جو ماکھی کتے نو پاچ نہیں سکدا اور سائیں بھونکن والے اتے دنیا لعنت ڈھوندی راسی جینو رضوی دھر دھر کیتی اونوں دھر دھر ہوندی راسی دھر کتے سائیں پہ گئے اور آخری شعر دی فرمائش ہے اس تو بعد حضرت صاحب دا خطاب سننا کہ سچ کا لمحہ کافی ہے بقیہ زندگی وافر وقاص بھائی دی فرمائش سچ کا لمحہ کافی ہے بقیہ زندگی وافر ہے جنگی ہو یا حیدری ہو ہر کوئی راز مسافر جنگی ہو یا حیدری ہو ہر کوئی راز مسافر ہے 1985 ہو یا پھر ہو 2023 کافر کل بھی کافر تھا کافر آج بھی